اور آج اس قافلے کا ایک فرزند علی گڑھ سعود عالم قاسمی ڈین فیکلٹی آف دینیات کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جنہوں نے فن خطابت میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، اور اس وقت تہذیب الاخلاق کے مدیر کی حیثیت سے، ایڈیٹر کی حیثیت سے ان کے قلم کا جادو سر چل کر بولتا ہے، خدا کے واسطے مہرے سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ پروفیسر سعود عالم۔ عالی جناب وائس چانسلر صاحب، پرو وائس چانسلر صاحب، رجسٹرار صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، مہمان اعزازی جسٹس اقبال انصاری صاحب، چندن سنہا صاحب، خواتین و حضرات اور علیگ برادری، آج 17 اکتوبر ہے، بابائے قوم محسن ملت سر سید احمد خان کا یوم پیدائش ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سر سید کی قربانیوں کو یاد کریں اور ان کے پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ سر سید ایک شخصیت کا نام نہیں، ایک عہد کا نام نہیں، ایک عہد ساز شخصیت کا نام ہے۔ ایسی شخصیت برسوں میں نہیں، صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، جو لوح ایام پہ اپنے انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ مت مجھ کو سہل جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ سر سید مختلف الجہات شخصیت تھے۔ سر سید مورخ بھی تھے، مدبر بھی تھے، قانون داں بھی تھے اور سیاست داں بھی تھے، مصلح بھی تھے، ماہر تعلیم بھی تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا انقلاب میں وہ عظیم الشان شخصیت تھے جنہوں نے ایک قوم کی تقدیر بدل ڈالی۔ سر سید جس عہد میں پیدا ہوئے وہ مغلیہ حکومت کی شام زوال تھی۔ سر سید نے پورے 40 سال 1817 سے لے کر 1857 تک ماضی پہ نظر رکھی، ہندوستان کے عروج و زوال کا گہرائی سے مشاہدہ کیا۔ اس زمانے میں ملازمت کے ساتھ سر سید نے جو کتابیں لکھی وہ ماضی کا حوالہ ہے۔ جلاء القلوب لکھی، تسیر فی جر ثقیل لکھی، سلسلۃ الملوک لکھی اور آثار الصنادید لکھی۔ یہ ساری کتابیں ماضی کا حوالہ ہیں۔ 1857 سے لے کر 1870 تک سر سید نے مستقبل کے بجائے حال پہ نظر رکھی۔ 1857 کے بعد جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ہندوستانیوں کا قتل عام ہوا، 1857 کی بغاوت کے نتیجے میں انگریزوں نے جو قہر ڈھائے، ہندوستان میں کسی سے مخفی نہیں ہے۔ سر سید نے ان حالات میں ابنائے وطن کی دستگیری کی، وہ نکل کر کے آئے۔ اس زمانے میں سر سید نے سرکشی ضلع بجنور لکھی، اسباب بغاوت ہند لکھی، تبین الکلام فی تفسیر التوراۃ والانجیل علی ملت اسلام لکھی، ڈبلیو ہنٹر کی کتاب آور انڈین مسلم کا جواب لکھا، اور صوبہ متحدہ کے گورنر ولیم مور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب الخطبات الاحمدیہ کے نام سے لکھا۔ سر سید نے اس زمانے میں اپنی تحریروں میں جس بصیرت اور جس جرأت کا ثبوت دیا، اس کو سلام کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک۔ 1870 کے بعد جب لندن سے واپس آئے تو سر سید نے اپنی پوری زندگی قوم کی اصلاح، قوم میں تعلیمی ترقی اور قوم کی بیداری کے لیے لگا دی۔ سر سید کا اصل کارنامہ تعلیمی بیداری پیدا کرنا اور مسلم یونیورسٹی قائم کرنا ہے۔ آج کی نسل سر سید کی قربانیوں کو شاید نہ سمجھ سکے۔ آج ہر گاؤں میں اسکول ہیں، ہر ضلع میں کالج ہیں، ہر صوبے میں یونیورسٹیاں ہیں، لیکن یاد کرو وہ زمانہ کہ جب مسلمانوں کا نظام تعلیم بکھر گیا اور صرف ایک نظام تعلیم نیا جو ملازمت اور ترقی کے نئے راستے دکھا رہا تھا، برادران وطن نے آگے بڑھ کے اسے قبول کر لیا، لیکن مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی۔ مخالفت ہی نہیں کی بلکہ شدت سے مخالفت کی۔ جس سال سر سید کی پیدائش ہوئی یعنی 1817 میں، اس سال بر صغیر کا پہلا کالج کلکتہ میں قائم ہوا ہندی کالج کے نام سے، جو آج پریسیڈنسی یونیورسٹی ہے۔ اس کالج میں مسلمانوں کا داخلہ ممنوع تھا،
اور 1835 میں خود مسلمانوں نے انگریزوں کو لکھ کے دیا کہ تمہاری انگریزی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے، اور اس محضر نامے پہ ایک دو نہیں پورے 8000 مسلمانوں نے دستخط کیے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ برادران وطن ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر کے اعلیٰ مناصب پہ پہنچ گئے، اور مسلمان حسرت سے دیکھتے رہے، اغیار مہر و ماہ سے آگے گزر گئے، الجھے ہوئے تھے صبح کی پہلی کرن سے ہم۔ میرے عزیزوں، 1875 میں جب سر سید نے علی گڑھ کے اندر مدرسۃ العلوم قائم کیا تو میں تمہیں بتاؤں میرے بیٹے اور بیٹیوں کہ پورے ہندوستان میں صرف 20 مسلمان گریجویٹ تھے، جبکہ برادران وطن میں یہ تعداد 850 تھی۔ سر سید نے ان حالات میں اپنی تحریک کو جاری کیا، اور ایک دو نہیں پورے ملک کا دورہ کیا، علی گڑھ سے بنارس تک، بنارس سے اعظم گڑھ تک، گورکھپور سے کلکتہ تک، کلکتہ سے پٹنہ تک، احمد آباد سے پونا تک، گورداسپور سے امرتسر تک، اور میرٹھ سے لاہور تک سر سید نے دیوانہ وار لوگوں کو پکارا، رئیسوں سے کہا تم اپنی طاقت سے اپنی حکومت نہ بچا سکے، اب اپنی عقل و فراست سے کام لو، اپنے بچوں کا مستقبل بچاؤ، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ان کو ماڈرن تعلیم دو، زمانے کے مطابق تعلیم دو۔ یہ بات الگ ہے کہ تم نہ سمجھو، مگر زمانہ بدل رہا ہے، پھول پتھر پہ کھل رہا ہے، چراغ آندھی میں جل رہا ہے۔ اب ان پرانی حویلیوں کے قصیدے لکھنے سے فائدہ کیا؟ نئے زمانے کی روشنی لو، زمانہ کروٹ بدل رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، سر سید نے صرف تقریر اور تحریر کے ذریعے قوم کو نہیں جگایا، ایک معیاری کالج علی گڑھ میں قائم کر کے دکھایا جس کا نام تھا محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ نام تو اس کا محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا، لیکن اس کا دروازہ ہر مذہب کے لیے، ہر مسلک کے لیے، ہر برادری کے لیے، ہر ذات کے لیے، ہر جغرافیائی حد کے لیے کھلا رکھا۔ اگر اس کا پہلا گریجویٹ عبداللہ تھا تو دوسری طرف اس کا پہلا گریجویٹ ایشوری پرساد تھا۔ تمہارے رہنماؤں نے سر سید کی اس لیگیسی کو آگے بڑھایا۔ ایک ہال اگر سر سید کے نام سے بنایا تو دوسرا نام ہال بھیم راؤ امبیڈکر کے نام سے بنایا۔ ایک ہال تمہارے باباؤں نے اگر سلطان جہاں بیگم کے نام سے بنایا تو دوسرا ہال سروجنی نائیڈو کے نام سے، اور تیسرا ہال اندرا گاندھی کے نام سے بنایا۔ اگر انجینئرنگ کالج کو ڈاکٹر ذاکر حسین کا نام دیا تو میڈیکل کالج کو پنڈت جواہر لال نہرو کا نام دیا۔ سیکولر کردار کی یہ مثال ہندوستان کی دانشگاہوں میں نہیں ملے گی، اور اسی لیے آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا نریندر مودی جی نے کہا علی گڑھ نہیں، یہ منی انڈیا ہے۔ میرے عزیزوں، چند سال پہلے کووڈ سے پہلے ایک خلیجی ملک میں مجھے بلایا گیا، ہندوستان کے تعلیمی مسائل پر میری گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے بعد ایک نوجوان ملا، اس نے کہا کہ میں ہندوستان آنا چاہتا ہوں تاج محل دیکھنے کے لیے۔ میں نے کہا کون سا تاج محل دیکھو گے؟ وہاں ایک نہیں 2 تاج محل۔ اس نے کہا 2 تاج محل؟ میں نے کہا ایک تاج محل جو عہد شاہ جہانی کا حوالہ ہے، دوسرا تاج محل جو ودیا کا شوالا ہے، ایک تاج محل جو ممتاز جہاں کا مدفن ہے، دوسرا تاج محل جو علم و ادب کا مخزن ہے، ایک تاج محل جو بیگم کی محبت میں بنایا گیا، دوسرا تاج محل جو قوم کی محبت میں بنایا گیا، ایک تاج محل جس کی تعمیر سنگ مرمر سے ہوئی، اور دوسرا تاج محل جس کی تعمیر خون جگر سے ہوئی، ایک تاج محل جس کے صدر دروازے پر سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے، سورہ یاسین جانتے ہو مرنے والے انسان پہ پڑھی جاتی ہے، دوسرا تاج محل وہ جس کی سجدگاہ یعنی ایسے سال کی مسجد پر سورہ الفجر لکھی ہوئی ہے۔ الفجر کا مطلب جانتے ہو نئی صبح کی بشارت، طلوع آفتاب کی علامت، جس کو اقبال نے اس طرح کہا کھول آنکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی ضو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے خورشید نظر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل لڑکے اور لڑکیوں، اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دیکھ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں یہی تاج محل دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اس تاج محل کا اصلی نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اور اس کے بانی کا نام سر سید احمد خان ہے۔ میرے بچوں اور میرے بچیوں، اس تاج محل کی قدر کرو، سر سید کے اس روایتی
اور تاریخی اور علمی دانشگاہ کی قدر کرو، اس کے پیغام پر بنو، اس کا پیغام لے کر پوری دنیا کے اندر چھا جاؤ۔ اس دعا پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ زبانیں برگ گلنے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا آباد رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ ہندوستان زندہ باد، علی گڑھ پائندہ باد۔